بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن لیجئے شروع ہی میں کہ یہ مشہور حدیث ہے اور ثابت ہے، صحیح السند ہے، اور شیعہ روایات سے بھی ثابت ہے اور اہل سنت والجماعت کی روایات سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میرے ذہن میں اس کا پورا سلسلہ سند بھی ہے، پورا واقعہ بھی ہے، لیکن اس وقت کیفیت وہ نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں، تو میں لب لباب عرض کر رہا ہوں اولو الالباب کے لیے۔ روایت یہ ہے، مضمون روایت و خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی ہمیشہ روزہ رکھے، صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، یعنی ہمیشہ رات میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، ہر سال حج کرنے والا ہو، ہمیشہ عمرے کرنے والا ہو، ہمیشہ زکوٰۃ دینے والا ہو، ہمیشہ صدقات دینے والا ہو، یعنی کوئی نیکی اس سے چھوٹی نہ ہو، اور وہ حالت طواف میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اس حالت میں بین الرکن والمقام، یہ الفاظ رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان اگر وہ انتقال کر جائے اور اس کے دل میں حب علی نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اول و آخر شرط حب علی ہے، اول و آخر شرط ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جہاں ولایت نہیں ہوگی، جہاں حب علی کا سراغ نہیں ہوگا، وہاں ممکن نہیں ہے کہ وہ مقناطیس شفاعت کسی ایسے بے روح و بے جوہر کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اور اس کے بعد اب یہ جب میں نے کہا اول و آخر، اول بھی ولایت، آخر بھی ولایت، لیکن اول و آخر کے درمیان میں بھی کچھ ہوتا ہے نا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ ولایت ہی کے تقاضے ہیں۔ جیسے دیکھیے آج ایک اس طرح حوزہ علمیہ میں ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں مجتہد نے ایک بات کہی اور دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ بات تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا قول باطل ہے، میرا صحیح ہے۔ کیوں؟ تو اس کا طریق استدلال درست نہیں ہے، وہاں خلل ہے، دلیلیں اس کی کمزور ہیں، دلیلیں میرے پاس قوی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی اجتہاد کا عمل بہت ہی لطیف اور بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی رفیع اور عظیم الشان ہے۔ میرے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور مجھ سے پہلے بزرگوں کے سامنے تو بہت واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی آزمائش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آخر یہ عام محاورہ کیا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے تو انہوں نے مثلا کوئی مسئلہ عنوان کیا اور کہا کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے اپنی رائے بتا دی، میں مثلا اسے مستحب سمجھتا ہوں یا واجب سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کی دلیل کیا ہے۔ اب انہوں نے دلیلیں دینا شروع کی، انہوں نے ان کی ہر دلیل کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے 7 8 9 10 11 12 جتنی دلیلیں تھیں دے دی، انہوں نے سب دلیلیں کاٹ دی۔ اسے کہتے ہیں نا مشق و ممارست و مہارت، مہارت فن۔ وہ بالکل مرجھا گئے اور انہوں نے کہا تو پھر آپ کی کیا رائے ہے اس کی، جس کو میں واجب سمجھتا ہوں آپ حرام سمجھتے ہیں، اس کا مطلب، یا واجب نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہا نہیں میں بھی واجب سمجھتا ہوں مگر میری دلیل کچھ اور ہے۔ اور میں یہ واقعات میرے سامنے بھی ہوں، میرے قبل بزرگوں کے سامنے بھی ہوئے ہیں۔
تو اب ایک تقریر میں آپ سے اس وقت اس انداز سے کر رہا ہوں، جو کچھ آپ سنتے آئے ہیں وہی سنیں گے، لیکن اس طرح سن لیجئے کہ علی کو کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ رسول کو مانا ہے. رسول کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ علی کا انکار نہیں کر سکتے. کوئی بھی آپ سے پوچھے تم علی کو امام کیوں مانتے ہو، معلوم ہے اس کا سب سے مضبوط جواب کیا ہے؟ چونکہ محمد کو رسول مانتے ہیں. ہزار دلیل کی ایک دلیل یہ، علی کو امام کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ محمد کو رسول مانتے ہیں. یعنی کیا؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ رسول مانا رہا. رسول کے لیے کیا اللہ نے کہا ہے؟ کہ ان کی پوری پوری پیروی کرو، پوری پوری اطاعت کرو، جو وہ کہیں وہ مانو، جو وہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز رہو. ارے ہمارے محمد رسول اللہ نے علی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں رکھا، ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا، بیعت کرائی، ان کی ولایت واجب کی. چونکہ رسول کو مانتے ہیں اس لیے ان کا ماننا لازم ہے.